السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مکان سستے داموں مل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں دوڑا چلا آیا، لیکن میرا اسٹیٹ ایجنسی کا کام تھا۔ وہاں پہنچا تو ایک 60 سالہ بڑھیا اکیلے اندر بیٹھی تھی۔ اپنا گھر دکھاتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے بیٹے کو پڑھانے کے لیے بہت مزدوری کی اور ایک دن اس پر دیوار گری اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ آج اس کا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہے، مگر اب وہ مجھے نہیں پوچھتا۔ میں یہ گھر بیچ کر اولڈ ہوم چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں اگلے ہی دن اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر پہنچ گیا اور میں اپنی پریشانی کی حالت میں کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے نہ کوئی پارٹی ہاتھ آئی تھی اور نہ ہی کوئی اچھا سودا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے میرا بینک اکاؤنٹ خالی ہو رہا تھا اور میری بیوی کا ڈلیوری کیس قریب آ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر کوئی کام کا یہی صورتحال رہا تو آگے گزارا کیسا ہوگا۔ آج بھی میں صبح سے اپنا دفتر کھول کر بیٹھا تھا، لیکن ہر طرف الو بول رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو میری بیوی کا فون آ گیا۔ کہنے لگی، وقار آتے ہوئے میری دوائیاں یار سے لیتے آئیے گا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہوا اور کہا، مینا اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو اپنی امی کی طرف چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی، نہیں بس آپ میری دوائیں یاد سے لائیے گا، اور اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے دعا مانگنے لگا کہ کوئی آسرا پانی بن جائے، کیونکہ اب تو مجھے یہ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھی کچھ کر سکوں گا یا نہیں۔ اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار اچانک ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں دعا مانگ کر فارغ ہی ہوا کہ میرا موبائل فون بجنے لگا۔ جاوید کا فون تھا۔ میں نے تیزی سے فون کان سے لگایا تو کہنے لگا، یار وقار بھائی، شریف آباد والے علاقے میں ایک بہت بڑا مکان ہے اور سنا ہے بہت سستے داموں فروخت ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ خرید لیں، دگنی تگنی قیمت میں فروخت ہوگا تو خوب منافع مل جائے گا۔ شریف آباد کا علاقہ بہت مشہور اور پوش علاقہ تھا۔ وہاں کوئی بھی گھر سستے میں تو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اگر جاوید کہہ رہا تھا تو یقیناً کم قیمت میں ہی ملنے والا تھا۔ میں نے سوچا کہ جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ عام طور پر گھر اسی وقت اونے پونے داموں فروخت ہوتے تھے جب کوئی جائیداد وغیرہ کا مسئلہ ہو یا پھر گھر کے کاغذات مکمل نہ ہوں۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں اپنی کرسی سے اٹھا کہ پہلے سارے معاملات اچھی طرح دیکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا، کیونکہ چند دن پہلے ہی میں نے ایک ایسی پراپرٹی کے معاملے میں ہاتھ ڈالا تھا جس پر دو بھائیوں کا جھگڑا چل رہا تھا اور ان کی وجہ سے مجھے کافی نقصان ہو گیا تھا۔ دفتر کو بند کر کے میں شریف آباد جانے کے لیے نکل پڑا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں جاوید کے بتائے ہوئے پتے پر تھا اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر حیرت سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی بہت بڑا گھر تھا، پرانے زمانے کا بنا ہوا، اور اس پر مکان برائے فروخت کی تختی بھی لگی ہوئی تھی۔ جاوید کہنے لگا کہ مجھے ابھی اس بارے میں کسی سے پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بتا دوں۔ جاوید میرا بہت اچھا اور پرانا یار دوست تھا۔ وہ اکثر ہی کاروبار میں میری مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ اسے میرے حالات کا بھی علم تھا، اس لیے اس نے مجھے فون کر دیا۔ میں نے دروازہ بجایا تو ایک بڑی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا، اور پھر ہم جب بتایا کہ ہم گھر دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ خوشی خوشی ہمیں اندر لے گئی۔ جاوید بھی میرے ساتھ تھا۔ کہنے لگا، آ جاؤ بیٹے، سارا گھر کھلا پڑا ہے، تمہیں جہاں جو دیکھنا ہے دیکھ لو۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں ایک ایک کونا دکھا دوں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد یہ گھر فروخت ہو جائے۔ وہ بوڑھی عورت لاٹھی کا سہارا لیے بڑی مشکل سے دھیرے دھیرے چلتی آنگن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ گھر مٹی کا ڈھیر بنا ہوا تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کئی دنوں سے گھر کی صفائی نہیں ہوئی۔ ہر طرف جالے اور خستہ حالی تھی۔ سامان بھی زیادہ نہیں تھا۔ آنگن میں ایک برگد کا پیڑ لگا تھا جس سے پتے جھڑ کر پورے آنگن میں پھیل چکے تھے۔ زرد پتے بتا رہے تھے کہ خزاں کا موسم آ چکا ہے۔ میں نے جاوید کے ساتھ سارے گھر کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور گھر کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت تھی۔ البتہ جگہ بہت زبردست پرائم لوکیشن تھی۔
کم قیمت پر اگر یہ زمین مل جاتی تو مجھے بہت منافع ہو سکتا تھا، مگر ایک بات جو مجھے ٹھٹکا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر گھر کے باہر مکان برائے فروخت کی تختی لگ گئی تھی تو پھر اب تک کسی نے اسے خریدا کیوں نہ تھا، کیونکہ اتنی اچھی جگہ پر تو ہاتھوں ہاتھ گھر فروخت ہو جایا کرتے، اور یہی سوچ کر میں بوڑھی اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، اماں گھر کے کاغذات ہیں آپ کے پاس؟ وہ 60 سالہ بوڑھی پہلے تو غور سے میری بات کو سن کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، اور مجھے اندازہ ہوا کہ اسے سننے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے میں نے پھر تھوڑا اور اونچے لہجے میں کہا، اماں گھر کے کاغذات کہاں ہیں؟ اب کی بار اسے میری سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے سر ہلایا، پھر لاٹھی ٹیکتے ہوئے اندر ایک کمرے میں گئی اور کچھ دیر کے بعد ایک فائل لے کر آ گئی۔ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، یہ گھر کے کاغذات ہیں۔ میں نے کاغذات چیک کیے تو وہ اس بوڑھی کے نام پر تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا، کیا یہ پہلے بھی کوئی گھر دیکھنے آیا تھا؟ وہ بوڑھی مسکرات کہنے لگی، بیٹا روز کوئی نہ کوئی گھر دیکھنے آتا ہے لیکن سودا طے نہیں پاتا۔ یہ سن کر میں کچھ چونکا اور میں نے جاوید کی طرف دیکھا تو اس نے تو کہا تھا کہ بہت کم داموں پر گھر مل رہا ہے، پھر یہ سودا کیوں طے نہ پایا تھا؟ میں نے اماں سے کہا، کیا سودا لگایا ہے آپ نے؟ اماں نے زمین کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا اس گھر کی قیمت تو میں نے صرف 10 لاکھ روپے لگائی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی ہے، وہ یہ کہ شرط پوری کرے گا اس گھر میں اسے فروخت کر دوں گی۔ بوڑھی کی بات سن کر میں چونکا اور کہا، ماں ایسی کون سی شرط ہے؟ کیونکہ 10 لاکھ روپے تو بہت کم قیمت لگائی گئی تھی، اور اس قیمت میں کوئی بھی یہ گھر ہاتھوں ہاتھ لے سکتا تھا، مگر وہ شرط یقیناً کچھ مشکل تھی جس کی وجہ سے اب تک سودا نہ بن پایا تھا۔ وہ بوڑھی آنکھوں میں آنسو بھر کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، 10 لاکھ روپے کے ساتھ مجھے میرے بیٹے سے ایک ملاقات چاہیے ہے۔ میں ایک آخری بار اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، پھر میں نے گھر بیچ کر اولڈ ہوم میں چلی جاؤں گی۔ میں بس اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے اس گھر کی قیمت 10 لاکھ روپے کے ساتھ ایک بار میرے بیٹے سے ملاقات ہے۔ اگر کوئی میری اپنے بچے سے ملاقات کروا دے تو میں یہ گھر اسے دے دوں گی۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ برگد کے درخت پر نظریں جما کر بیٹھ گئی، جیسے کہیں گمسم سی ہو گئی ہو۔ اس کی عجیب و غریب سی بات سن کر میں حیران ہوا اور پوچھا، اماں تمہارا بیٹا کون ہے، کہاں ہے؟ کیا وہ تم سے ملنے نہیں آتا؟ اس بوڑھی عورت نے ایک سرداہ بری اور کہنے لگی، اگر وہ ملنے آتا ہوتا تو میں یہاں پر تنہا کیوں ہوتی؟ اس بوڑھی کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کے آنسو دیکھ کر میرا دل پسج گیا تھا۔ میں سب کچھ بھول گیا، اپنی پریشانیاں، بیوی کی طبیعت اور اس کا گھر کا سودا۔ میں بس اس عورت کی آنکھوں کا قرب دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی میں باپ بننے والا تھا، اور میں سوچ رہا تھا اس بوڑھی کی اولاد نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیا میری اولاد بھی ایسا ہی کچھ کرے گی؟ کافی دیر خاموشی میں ہی گزر گئے، پھر وہ بوڑھی گھر کے کاغذات لے کر اندر کی طرف گئی، اور جب واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سا البم تھا۔ وہ کھول کر اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ آنکھوں پر ٹوٹا ہوا اینک لگایا جس کا شیشہ پوری طرح سے خراب سا تھا، پھر اس کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ آ گئی۔ پہلی تصویر دیکھتے ہوئے آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کر گالوں تک لڑک گئے، تو اس نے اپنے دوپٹے سے انہیں جلدی سے پونچھ لیا، پھر تصویر پر انگلی رکھ کر کہنے لگی، یہ میرا اکلوتا بیٹا شاہزیب ہے۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی تصویر تھی، کرسی پر بیٹھا گول مول سا بچہ، ماتھے پر ایک بہت بڑا سا کاجل کا نشان، آنکھوں میں چمک۔ اس کی آنکھوں کی چمک دمک دیکھ کر بڑھیا کی آنکھیں بھی چمکنے لگیں۔ شاہزیب میرا بچہ، بڑھیا نے بے اختیار البم اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، پھر کانپتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میرا بچہ کتنا پیارا، بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا۔ شاہزیب کے پیدا ہوتے ہی اس کے ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، خوب جشن منایا۔ میں شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ابا چاہتے تھے کہ ان کے بچے کی زندگی شہانہ ہو۔ ہم بالکل بھی امیر لوگ نہ تھے، لیکن اس کے ابا نے ایک ایک پائی جوڑ کر ہسپتال کا بل ادا کیا تھا۔ محلے میں جشن منایا گیا تھا اور میری ہر فرمائش اس دن پوری کی جاتی۔ میں نے اس دن بہت اچھے سے کھانا کھایا تھا۔ ویسے تو ہمارے گھر کئی دن فاقے ہوتے، لیکن اس دن شاہزیب کے ابا نے کہہ دیا، دیکھو رانی،
آج میں تمہاری پسند کا ہی کھانا منگواؤں گا۔ پتہ ہے بیٹے، ہم نے باہر سے کھانا منگوا کر کھایا تھا، عزت کے ساتھ ہوٹل سے۔ ہوٹل کا لفظ سنتے ہی اس بڑھیا کی آنکھوں میں ایسی حسرت آئی جسے اس کے لیے یہ لفظ بہت بڑا ہو۔ پھر وہ کہنے لگی، اس وقت تو یہ آبادی کوئی بڑا محلہ نہ تھی، کوئی مہنگا علاقہ نہ تھی، یہاں تو بس دور دور ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے گھر بنے تھے۔ شاہ زیب کے ابا نے بہت کم قیمت پر یہ گھر خریدا۔ شاہ زیب کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ شاہ زیب کے ابا نے دو دو نوکریاں شروع کر دیں۔ سارا دن وہ اینٹیں اٹھانے کا کام کرتے اور رات کو ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا۔ وہاں سے جو بچا کچا کھانا ملتا وہ تھیلی میں ڈال کر میرے لیے لے آتے۔ کہتے، رانی تو اچھا کھانا کھائے گی تو بچے کو صحیح سے دودھ پلا سکے گی، میں چاہتا ہوں میرا شاہ زیب لمبا چوڑا ہو۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی نے البم کا ایک اور ورق پلٹ دیا۔ دوسری طرف ایک اور تصویر تھی، وہ کوئی 10 سالہ لمبا چوڑا موٹا بچہ تھا جو شاہ زیب ہی تھا۔ اس عورت نے تصویر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، یہ شاہ زیب کی 10ویں سالگرہ ہے۔ 10 سال کا ہوا تو سائیکل کے لیے رونے لگا، اتنا ہنگامہ ڈالا کہ آنگن میں ہی لوٹنے پھوٹنے لگا، یہاں تک کہ مغرب کی اذانیں ہو گئیں۔ شاہ زیب کا ابا گھر لوٹا تو میں بڑی غصے میں تھی۔ میں نے کہا، بتا دیا کہ شاہ زیب سائیکل کے لیے خوب رو رہا ہے۔ مجھے لگا یہ سن کر اس کے ابا اسے 2 تھپڑ ماریں گے، چپ کروائیں گے اور کہیں گے ہماری اوقات سے باہر ہے، لیکن میں حیران و پریشان رہ گئی۔ شاہ زیب کے ابا نے اسے گود میں اٹھا لیا، گال کو چوما، کہنے لگے، پتر ابھی تو رات ہو گئی ہے، کل صبح اٹھتے ہی تو میرے ساتھ شہر چلنا، شہر کی بڑی دکان سے مہنگی والی سائیکل دلاؤں گا۔ یہ سن کر شاہ زیب خوشی سے ناچنے لگا اور میں حیرت سے شاہ زیب کے ابا کو تک رہی تھی۔ پھر میں نے پوچھا، اختر صاحب یہ سائیکل کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ گھر کا گزارا بہت مشکلوں سے چلتا ہے۔ اختر صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، اکلوتا بچہ ہے میرا، اس کے لیے تو میری جان بھی دے دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کس طرح سے یہ پیسے جمع کرنے والے تھے، لیکن پھر اس رات وہ گھر سے نکل کر کہیں چلے گئے اور پھر جب واپس لوٹے تو بہت تھکن سے چور تھے، آ کر بستر پر لیٹ گئے، میرے ہاتھ میں پیسے رکھے اور کہنے لگے، یہ شاہ زیب کی سائیکل کے پیسے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران و پریشان ہو گئی۔ میں پوچھنے کہاں گئے تھے؟ ہوٹل بھی نہیں گئے تو پھر کہاں گئے تھے؟ شاہ زیب کے ابا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، رانی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے گیا تھا، تجھے تو معلوم ہے ہم غریبوں کے پاس اب بیچنے کو بھی کچھ نہیں رہا، اس لیے اپنا خون بیچ آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس دن میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے شاہ زیب کے ابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ پہلے ہی صحیح سے کھانا نہیں کھاتے، اب تو خون بیچنے لگے ہو، کیا بچے کی خواہشیں ایسی پوری کرو گے؟ شاہ زیب کے ابا مسکراتے ہوئے اور کہنے لگے، دیکھنا اتنا بڑا افسر بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی تو اور میں فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اختر صاحب کا تو خوشی سے اس دن سینہ چوڑا ہوا تھا اور ان کی خوشی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ کہہ کر اس بڑھیا نے پھر سے دوپٹے کے کنارے سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ وہ ماضی کے کچھ پرانے لمحوں میں اس طرح جکڑی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اور جاوید بھی جکڑ سے گئے تھے۔ پھر دھیرے سے اس نے ورق پلٹایا اور ایک اور تصویر دکھائی جہاں 14 سالہ لڑکا تھا۔ کہنے لگی، یہ شاہ زیب جب 9ویں جماعت میں آیا تھا تو اس کا ابا بڑا خوش تھا، میرا بیٹا بورڈ کا امتحان دے گا۔ شاہ زیب کے ابا کو یقین تھا ہمارا بچہ بورڈ میں ٹاپ کرے گا، بس اس لیے شاہ زیب کے ابا نے پہلے ایک مہنگی گھڑی خرید لی تھی اور نتیجہ آنے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی تحفے میں یہ گھڑی پہنا دی۔ یہ کہہ کر اس نے تصویر میں موجود ہاتھ پر بندھی گھڑی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے البم اٹھا کر قریب سے دیکھا تو واقعی اپنے زمانے کی قیمتی ترین گھڑی تھی۔ وہ بوڑھی دھیرے سے مسکرا دی، کہنے لگی، برتن دھونے کے ساتھ ساتھ اختر صاحب ہوٹل کی جھاڑو بھی لگانے لگے تھے۔ گھر تو بس 4 گھنٹے کے لیے ہوتے تھے، باقی سارا وقت یا تو مزدوری کرتے یا ہوٹل کی دیواریں صاف کرتے، لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتے اور خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ ہمارا شاہ زیب افسر بنے گا۔ اور پھر شاہ زیب نے ہماری ناک اونچی کر دی، بورڈ میں واقعی وہ بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہوا، یوں سمجھ لیں کہ اس ضلع نے ٹاپ کر دیا۔ پورا محلہ ہمارے گھر آیا، سب مبارکبادیں دے رہے تھے۔
اختر صاحب ایسا لگتا تھا جیسے وہ تو کوئی پرائم منسٹر بن گئے ہوں، ایسے اونچے چوڑے کندھے، سفید کاٹن کی قمیض شلوار پہن کر اکڑے پھر رہے تھے۔ وہ قمیض شلوار جو انہوں نے ہماری شادی پر پہنا تھا پھر دوبارہ کبھی نہ پہنا، وہ کسی خاص موقع پر پہن انہوں نے شاہ زیب کے نتیجے والے دن پہن لیا، اور میں جان گئی کہ ان کے لیے خوشی کتنی بڑی ہے۔ پھر شاہ زیب نے 10ویں پاس کی اور کالج میں چلا گیا۔ کالج میں فیسیں بڑھ گئیں تو اختر صاحب نے اور محنتیں شروع کر دی۔ ایک دن ان کے پاس فیس بھرنے کو پیسے نہ تھے، کیونکہ آگے کی تعلیم کے لیے اچھی خاصی فیس بھرنی تھی۔ وہ شاہ زیب کو کوئی بڑی ڈگری کروانا چاہتے تھے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا مجھے تو یہ سب معلوم نہیں، لیکن شاہ زیب کے ابا کہتے تھے وہ بہت بڑی یونیورسٹی میں بہت سارا پیسہ بھرنا ہے۔ اس دن وہ بہت پریشان بھی تھے، پیسہ نہیں تھا اور شاہ زیب ایک پاؤں پر تھا کہ آج آخری تاریخ آ گئی ہے۔ پھر شاہ زیب کے ابا کہیں چلے گئے اور کہہ گئے کہ 2 دن کے بعد آئیں گے، اور وہ 2 دن کے بعد بھی واپس نہ لوٹے۔ میرا دل مچلنے لگا۔ میں نے شاہ زیب سے کہا کہ ابا کے بارے میں کچھ تو پتہ کرو۔ کہ شاہ زیب ٹھیکیدار کے پاس چلا گیا اور پوچھا تو پتہ چلا شاہ زیب کا ابا ہسپتال میں تھا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ شاہ زیب کا ہاتھ پکڑ کر میں ہسپتال دوڑی پہنچی تو شاہ زیب کے ابا کو میں نے سفید بستر پر سفید چہرے میں پایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے چہرے سے خون نچوڑ لیا ہو۔ میں ان کے قریب گئی تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، کمیشن کی فیس کا انتظام ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ چہرہ ہلدی کی طرح پیلا کیوں ہے؟ آپ ہسپتال میں بھرتی ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں۔ اختر صاحب مسکرا دیے، کہنے لگے، بیٹے کی کامیابی کے لیے میں نے اپنا گردہ بیچ دیا ہے۔ کسی کو گردے کی ضرورت تھی، امیر لوگ تھے، بس میں نے سوچا ایسے میں شاہ زیب کی فیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ شاہ زیب کا ابا کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، یہ کیا کیا؟ کمیشن کی فیس ہم کسی اور طرح بھر دیتے، گھر بیچ دیتے۔ اختر صاحب کہنے لگے، نہیں، گھر تو میں نے تمہارے نام کیا ہے، کبھی گھر نہ بیچتا، تمہارے سر کی چھت ہمیشہ قائم رہے گی۔ کیا کہ اختر صاحب نے مجھے تاکید کر دی کہ اس گھر کو کبھی بیچنے کی بات نہ کرنا۔ میں چاہتا ہوں شاہ زیب کی طرح اس کے بچے بھی ہمارے آنگن میں ہی کھیل کود کر بڑے ہوں، برگد کے درخت کے نیچے ہی اس کے بچے بھی شرارتیں کریں جیسے شاہ زیب کیا کرتا تھا۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر اداس مسکراہٹ آ گئی۔ شاہ زیب کے ابا بڑے بڑے خواب دیکھا کرتے تھے۔ پھر ہمارے بچے نے کمیشن کا امتحان دینا شروع کر دیا، لیکن اس کا نتیجہ آنے سے پہلے ایک دن مزدوری کرتے ہوئے شاہ زیب کے ابا پر دیوار گر گئی اور وہ اچانک ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بیٹے کو کمیشن پاس کرتے دیکھنے کا خواب ہی رہ گیا اور میں انہی کے راستے پر چل پڑی۔ شاہ زیب کے لیے بہت محنتیں کرنا شروع کر دی اور ان کی جگہ ہوٹل کی صفائی اور برتن دھونے کا کام مجھے مل گیا۔ کبھی کبھی ہوٹل سے بچا ہوا کھانا ملتا تو میں گھر لے آتی اور اس دن ہم کچھ اچھا کھا لیتے، ورنہ میں کہیں دن تک ہم بس ایسے گزارا کرتے۔ پھر شاہ زیب پڑھ لکھ کر قابل بن گیا، اس نے اچھے نمبروں سے کمیشن پاس کیا۔ مجھے لگا میری زندگی بدل جائے گی۔ اختر صاحب تو نہیں رہے، لیکن میں شاہ زیب کے ساتھ زندگی کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے فاقوں کا دور ختم ہوا، تکلیفوں کی راہ کے بعد خوشیوں کی راہ میرے سامنے تھی۔ لیکن پھر ایک دن میرا بیٹا گھر لوٹا تو اس کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب و غریب سے تھے۔ کہنے لگا، اماں میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ بہت امیر گھرانے کی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور میں نے بھی ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ میں بھی بہت پڑھے لکھے امیر گھرانے سے ہوں۔ اپنی تنخواہ سے میں نے اچھا بڑا گھر تو لیا ہے، لیکن میں اب عائشہ کو آپ کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ کیا بتاتا؟ کہ میری اماں ہوٹلوں میں صفائی کا کام کرتی ہے، اس لیے میں نے عائشہ سے کہہ دیا ہے میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اس سے شادی کروں گا اور اسے ایک اپنے فلیٹ میں رکھوں گا، یہاں نہیں لاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ اس دن میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بیٹے نے تو جیتے جی ہی مجھے مار ڈالا تھا۔ اپنا بھرم، اپنی عزت کے لیے اس نے جیتی جاگتی ماں کو مردہ قرار دے دیا۔ میں بس حیرت اور بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دو، لیکن میں عائشہ کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاتا چاہتا۔ میں نے اپنے دل کی تکلیف اپنے اندر ہی اتار لی ہے اور مسکرا کر بیٹے سے بھی کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، جا
اپنی نئی زندگی شروع کر، لیکن بوڑھی ماں کو پوچھتے رہنا۔ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا اور اس دن وہ اپنا کچھ ضروری سامان لے کر گھر سے چلا گیا۔ پھر مجھے 2 مہینوں کے بعد آ کر اس نے بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے اور اپنے گھر میں خوش تھا۔ اس کی بیوی بہت پڑھی لکھی اور امیر عورت تھی۔ میرا بیٹا چمچماتی گاڑی میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورا بابو بن گیا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں جو تنہائی سے عاجز آ چکی تھی، بیٹے کی کامیابی کا سن کر پھر سے جی اٹھی تھی۔ پھر وہ کئی مہینوں بعد آتا اور ایک چھوٹی سی ملاقات کی خوشی دے کر چلا جاتا، اور میں دن گزارتی چلی جاتی۔ لیکن پچھلے 2 سالوں سے وہ ایک بار بھی نہیں آیا۔ میں اس سے ملنے کی ہر ممکن کوشش کی، اسے تلاش کرنا چاہا لیکن تلاش نہ کر سکی۔ اب میں اس گھر کی دیواروں سے تنگ آ چکی ہوں۔ اختر صاحب کی یادیں مجھے عاجز کرتی ہیں۔ میں اس گھر کو فروخت کر دینا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں ایک بار اپنے بیٹے سے مل کر اسے بتا سکوں کہ اب میں اسے یہاں نہیں ملوں گی، میں کسی اولڈ ہوم میں چلی جاؤں گی، بوڑھے لوگوں کے ساتھ رہوں گی تو میرا دل لگ جائے گا۔ لیکن میں شاہ زیب کو بتائے بغیر کیسی چلی جاؤں؟ اس لیے بس کوئی شاہ زیب سے میری ملاقات کروا دے، یہ گھر میں اسے ہی دے دوں۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی نے اس البم کو بند کر دیا اور ساتھ ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے بے یقینی سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے زندگی کی کتنی بڑی بہاریں اپنے بیٹے کی خاطر برباد کر دیں، اور اس کا بیٹا دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا۔ میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا، کہا اماں آپ کے بیٹے کو میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے پتر، یہ گھر بھی تیرے حوالے کر دوں گی۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا میں یہ گھر کے لیے نہیں کر رہا، میں بس ایک ماں کا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بوڑھی عورت رونے لگی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ وہ میری ماں کی عمر کی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ شاہ زیب کو ضرور لاؤں گا، اور میں اس کے بیٹے کی تلاش میں نکل پڑا۔ جو تصاویر مجھے ملی تھی اور جو کچھ اس نے بتایا تھا، اس کے ذریعے میں اس کے بیٹے کو تلاش کرنے لگا، اور پھر اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے باہر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے شاہ زیب سے ملنے کی بات کی تو بڑی مشکلوں سے مجھے اجازت مل گئی، اور جب میں دفتر کے اندر داخل ہوا تو کرسی پر اسی لڑکے کو بیٹھا پایا جس کی تصاویر میں نے دیکھی تھی۔ وہ اب ایک جوان عمر آدمی بن چکا تھا، چہرے پر روب، آنکھیں پر چشمہ۔ میں نے آہستگی سے اس سے پوچھا تم اختر صاحب کے بیٹے ہو؟ تو وہ ایک دم ہی گڑبڑا سے کہنے لگا آپ کون؟ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کی بوڑھی ماں اس سے ملنا چاہتی ہے، لیکن اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا میں کسی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں کسی سے مل سکتا ہوں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس کے لہجے پر مجھے یقین نہ آیا کہ اس قدر کوئی سنگ دل ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں سے ملنے سے انکار کر دے۔ میں نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی، اور کہ اس کی ماں گھر بیچنا چاہتی ہے، اولڈ ہوم جانا چاہتی ہے، لیکن آخری ملاقات کے بعد مگر وہ نہ مانا، اس کے دفتر سے واپس نکل آیا۔ میں جان گیا تھا کہ اس بیٹے کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ میں واپس اس بوڑھی عورت کے پاس جا پہنچا۔ اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ آس بھری نظروں سے میرے پیچھے دیکھنے لگی کہ شاید اس کا بیٹا لے کر لوٹا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ بتایا اس کا بیٹا ایک حادثے میں انتقال کر گیا ہے، اب وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنا کندھا دے دیا اور غم ہلکا کرنے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا اماں میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، بیوی امید سے ہے، مجھے بھی کسی کی ضرورت ہے، آپ میری ماں بن جائے۔ پھر میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ میں نے وہ گھر فروخت نہیں کیا کیونکہ وہ اختر صاحب کی محبت کی نشانی تھا۔ جب اماں کو اپنے گھر کی یاد آتی تو میں انہیں ان کے گھر لے جاتا۔ وہ گھر ان کا تھا جسے میں نے دھوکے یا بے ایمانی سے اپنا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میرے گھر میں ماں کی جگہ لی تھی اور وہ میرے گھر کے آئیں۔ میری زندگی میں خوشیاں آ گئی تھیں، کاروبار پھر سے ترقی کرنے لگا، میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ میری بیوی نے اماں کو بہت اہمیت دی، وہ ہمارے لیے بہت خاص تھی۔ ان کے آنے سے تو ہماری زندگی بدل گئی تھی۔ آج اماں میرے ساتھ ہے، سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ جس بد نصیب مرد کی ماں ہے شاید اسے مرتے دم تک اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، لیکن بالآخر ایک نہ ایک دن اسے خدا کو حساب چکانا ہوگا کہ اس نے ایک عظیم ہستی کو کیسی تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا پیسہ دولت اتنا اہم ہے کہ انسان اپنی ہی ماں کو بھول جائے؟
میں نے اماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کو خشک کرنے کے لیے یہ جھوٹ کہا تھا کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے، اور یہ بات آج بھی اماں نہیں جانتی، مگر ان کے دل کو اب سکون آ گیا ہے کہ ان کا بیٹا اب اللہ میاں کے پاس ہے۔ اگر میں یہ جھوٹ نہ بولتا تو شاید وہ ساری زندگی تڑپتی رہتی۔ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، اس کا فیصلہ تو میں خود بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ لوگ بھی یہ غلطی کر رہے ہیں تو ہرگز نہ کریے گا، کیونکہ سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ماں دوبارہ نہیں مل سکتی۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔